اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ سورہ رعد آیات 32 اور 33۔ آیت نمبر 32 اس موضوع کا اختتام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کا مطالبہ کیا گیا، تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کا جو آپ سے پہلے تھے، کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے مبعوث کیے ان رسولوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے مہلت دے دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ اب یہ بات اس حکمت کو واضح کر رہی ہے کہ ان کی ضد اور ان کے مطالبہ عذاب کے باوجود ان پر عذاب نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ ان کو اتنی مہلت دے رہا ہے ان پر اس کی حجت پوری ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ان کی قوموں کی طرف سے مذاق اڑایا گیا، لیکن ہم نے اس کے باوجود ان کو مہلت دی، پھر پکڑا تو دیکھو کیسا پکڑا اور ہمارا عذاب کیسا دردناک ہے۔ اس لیے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا ہی ہمارا عذاب تھا، کیسی ہی ہماری پکڑ تھی۔ آیت نمبر 33 میں پھر سے توحید سمجھائی جا رہی ہے۔ افامن، کیا پس جو، ہوا قائم، وہ قائم ہے، علی کل نفس، ہر جان کے اوپر، بما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، یعنی ایک ہستی تو وہ ہے جو ہر انسان کے اوپر قدرت بھی رکھتی ہے اور اس کا محاسبہ بھی کرنے والی ہے روز قیامت، تو وہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ وَجَعَلُوا، اور بنا لیے انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک کی جمع بہت سے شرکاء، قل، کہہ دیجئے، سموہم، ان کے نام تو بتاؤ۔ تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ہستی، وہ عظیم ہستی جس نے ہر انسان کو تخلیق بھی کیا ہے اور پورے نظام کو قائم بھی کر رکھا ہے، اور روز قیامت پھر اس انسان کا محاسبہ بھی اسی اللہ نے کرنا ہے، اور دوسری طرف ان کے بنائے ہوئے وہ مورتیاں اور مجسمے اور شرکاء جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے، بھلا ان کا اللہ کے ساتھ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو آیت کی ابتدا ہے، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ جملہ آدھا ہے اور اس کا اگلا حصہ حذف کر دیا گیا ہے، اور اس حذف کے اندر بہت بڑی بلاغت ہے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک طرف کہاں اللہ کی عظیم ہستی اور کہاں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ اس انداز سے متکلم کا نفرت کا اظہار اور کراہیت محسوس کی جا سکتی ہے، گویا اس بھونڈی بات کا ذکر بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ ام تنبئونہ، یا تم بتاتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم، جو وہ نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں، کہ جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو اللہ ان کے بارے میں نہیں جانتا، اور تم ان کو شریک بنا کے اللہ کو خبردار کر رہے ہو، اللہ کو اطلاع دے رہے ہو کہ اللہ تیرے اور بھی شرکاء ہیں۔ تو اس انداز سے گویا اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے طنزاً یہ سوال کیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، ام بظاہر من القول، یا ویسی ہی کوئی ہوائی بات ہے، یا ویسی ہی کوئی بے حقیقت سی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یقینی بات ہے ان کی یہ بات کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ سے کوئی ان کو بچوانے والا ہے، اللہ کے ان کی شفاعت کرنے والا ہے، تو یہ بالکل ہی بے تکی سی بات تھی، اور انہوں نے خام خواہ اللہ کے شریک بنا رکھے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، مکرہم، ان کی چال، وصدوا، اور روک دیے گئے، عن السبیل، سیدھی راہ سے۔
حق سے روک دیے گئے۔ تو یہ آیت کے آخر میں اصل حقیقت واضح فرمائی کہ شرک کی حمایت میں جو لوگ آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، یہ محض اپنے اقتدار اور اپنی پیشوائی کو بچائے رکھنے کی چال ہے جو اس وقت انہیں بہت عزیز ہے۔ تو قرآن کے دلائل اور پیغمبر کی دعوت نے دین شرک کا پول کھول کے رکھ دیا۔ اب ان کے بڑے بڑے حامیوں کی نظر میں بھی اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہ گیا۔ سوال صرف مفاد کا ہے، پیشوائی کی موروثی گدی چھوڑی نہیں جاتی، اس وجہ سے یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کا راستہ ہی اصل راستہ ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے، یہ اپنی ضلالت پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے، مِنْ ہاد، کوئی ہدایت دینے والا۔ تو اب ان کی اس باغیانہ روش کی وجہ سے یہ نہ تو صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو چالیں چل رہے ہیں اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، تو اپنے تئیں میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اسی دھوکے میں یہ لوگ مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ ان پر وہ وقت آ جائے گا جس کے بعد پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم عذاب فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لہم من اللہ من واق۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار۔ سورہ رعد آیات 34 اور 35۔ آیت نمبر 33 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ وہ اللہ جو ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے اور جو ہر نفس کا محاسبہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کہاں عظمت والی ذات اور کہاں وہ بت، مورتیاں اور مجسمے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، یا یہ کہ تم اللہ کو یہ بات بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کا کوئی اور شریک بھی ہے۔ ساتھ ہی یہ بیان بھی فرما دیا کہ یہ حقیقت میں کافروں کی چالیں ہیں اور ان کا راستے سے رکنا ہے جو ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بننا ہے، اور بالآخر غزوات نے یہ فیصلہ کر دیا اور ایسے لوگوں کو سیف کے ذریعے واصل جہنم کر دیا گیا۔ اب آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا عذاب ہے، اشق، وہ زیادہ بھاری ہے، وہ زیادہ مشقت والا ہے، اور اللہ کو جن کے مقابلے میں یہ اپنے شفعاء اور شریک بنائے بیٹھے ہیں، یہ بھی اس روز ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کی جب ساری آس اور امید ٹوٹ جائے گی تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا سوائے پچھتاوے کے۔ اس لیے فرما دیا وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالی سے، من واق، کوئی بچانے والا۔ پھر اللہ کی ذات سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، ان کا مقدر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ مثل الجنتی، اور مثال جنت کی، التی، جس کا، وعد المتقون، وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگار لوگوں سے، متقی لوگوں سے۔ تو پچھلی آیت میں کافروں کا انجام کار بیان کرنے کے بعد اب توجہ ان لوگوں کی طرف جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، راہ ہدایت کو اپنانے والے ہیں، اپنی زندگی کو خالص توحید سے لبریز کرنے والے ہیں، ہر قسم کے شرک کی نفی کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور جنت بھی کیسی؟ تجری، چلتی ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس میں نہریں۔ تو ایسے باغات کہ جن کو سیراب کرنے کے لیے بڑی بڑی نہریں ہوں گی، تو ان باغوں کی عظمت کیا ہوگی، اور وہ باغ ایسے، اکلها دائم، ان کے پھل ہمیشگی والے ہوں گے۔
ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اہل جنت نے کسی بھی درخت سے کوئی پھل لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل طور پر نیا پھل اس پر لگا دیا، تو ختم ہونے کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ نہ موسم کا اس پہ کوئی اثر ہوگا کہ انتظار کرنا پڑے 6 مہینے، موسم آئے گا تو پھل ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ جب اہل جنت جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی، وَظِلُّهَا، اور ان کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ یہ ایسے درخت ہوں گے جن کا سایہ بھی دائمی اور ان کے پھل بھی دائمی۔ تِلْکَ، یہ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کو جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ایسے ہی لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور انجام کار کافروں کا نار، آگ ہوگی۔ تو دونوں باتیں واضح کر دی گئیں، ماننے والوں کا انجام کیا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہ دکھلا دیے ہیں، جنت کا راستہ بھی اور جہنم کا راستہ بھی، اور معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اب چاہے تو جنت کی راہ کو اختیار کر لے اور اس دنیا میں مشکلات کو برداشت کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو سمیٹ لے، یا پھر یہ ہے کہ اس عارضی سی دنیا میں اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے اور عاقبت کے لحاظ سے بھی اپنے انجام کو بھی عبرتناک انجام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔